بڑی 11ویں شریف کی مبارکباد پیش کرنا ہے۔ آج کا پروگرام الحمدللہ 14 اکتوبر سے 11ویں شریف اٹیچمنٹ ہو گئی ہے۔ شکر الحمدللہ ولیاں دے غلام سائیاں نے اپنی نوکری واسطے پسند کر لیا ہے۔ ذکر کا سلسلہ جہاں ذکر الہی ہو وہاں اللہ کی رحمت ہو۔ شاہ جی حضور خلیفہ سی بابا وہ کریا بستی بستی پھردا ہوندا سی تے اپنے پنڈ وچ صبح نماز فجر تو پہلے لوگاں نوں جگاندا ہوندا سی تے جدوں جگاندا سی تے پھر آندا سی میرے مرشد فرمایا جہاں ذکر الہی ہو وہاں اللہ کی رحمت ہو۔ پھر اگلا دروازہ کھٹکھٹانا تے بندے نوں آواز مارنا چشتی صاحب جی جہاں ذکر الہی ہو وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اگلا دروازہ کھٹکھٹانا نماز فجر کی اذان تو پہلا اپنے سارے پنڈ کے مدینے جگا لینا تے ہر دروازے سے دستک دینی تے کیا نا جہاں ذکر الہی ہو وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تسی تے میں بھی یہی منشور عقیدہ بنا لیے۔ آپ جاگنا کمال نہیں، ایک رقم تسی تے جاگ ہی پئے ہو۔ جدوں تانوں جاگ لگ جائے پھر کسی اور نوں بھی جاگ لاؤ، پھر انہوں جاگ لگ جائے پھر اور نوں جاگ لاوے۔ خود تسی داڑھی رکھ لئیے الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ پھر اپنے کسی قریبی نوں دعوت دیو آ بھائی تو بھی سنتے رسول نال سج جا۔ خود 5 وقت دے نمازی بن گئے ہو، پھر کسی ڈیوٹی لاؤ اپنے وجود دی، اپنے ذہن دی، اپنے تخیل دی۔ یہ جھوٹ چھڑ دیتا ہے 40 دن کا وقفہ ہے، 40 دن تو جھوٹ نہیں بولیا تو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ کہ اللہ نے میرے تے احسان کیتا ہے، اللہ نے میری مہربانی کرائی۔ پتر میں شرارتی بندہ کے بیٹھا سننے لگا گل سن چلو کہ کوئی پاسا رہنا ہی یا کھڑیا میں رہنا یا میں رہنا یہ بھی قوم کر دل سے تعریف کرو۔ میرا سوال خراب کر جانا بچہ یا ایک بندے شوقے بچے کی پتہ ہے یاد دے ویڑے تو منڈا کو نہیں پڑھائی۔ تو عرض گزارا 40 دن کا وقفہ ہے، اول تو لے کے 40 دن تک اپنی نگاہ چلا لا، 40 دن نگاہ چلا لانا ہے تے قرآن کا سہارا لے کے لانا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ 40 دن اس نگاہ کو سوال کرنا ہے، اسا غیر نو نہیں دیکھنا۔ میں نے مولوی صاحب نے آخیا جی میں پوچھا یہ نگاہ جھکان کا کی مطلب ہے غیر عورت نہیں دیکھنی تے غیر عورت نہ دیکھنے کی وجہ تو حکم ہے کہ تو نگاہ جھکا لو۔ تو میں کہا مولوی جی تے مرشد گل اور دسی ہے، آندا جی وہ کی؟ میں کہا مرشد نے آخیا اپنی نگاہ اس لحاظ نہ جھکانا ہے کسی کا وسطہ ڈیرا ویکھ کے حسد نہ ہو جائے، کسی کا کاروبار ویکھ کے تین حسد کی بیماری نہ لاحق ہو جائے، کسی کا حسن ویکھ کے، کسی کی آواز سن کے، کسی کا کردار ویکھ کے تیرے اندر اگ نہ لگ جائے۔ اس اگ نو بجھان واسطے اپنی نگاہ کو چھکا کے رکھ تے جدوں تو چھکاویں گا تے یار دی بارگاہ اندر والی اکھ بند ہو کی خیال ہے۔ پھر اپنی سماعت کو پاک کر 40 دن چلا لا، اے گلیاں پھرے تکے کھان والا چلا چلا نہیں، اپنے وجود نے جڑے تکے کھا دے انہوں تکے لوا، انہوں 40 دن نک دا چلا لوا، انہیں حرام دی بو نہیں سنگنی، شراب کی بو نہیں سنگنی، چرس کی بو نہیں سنگنی، حرامی دے رزق دی بدبو نہیں سنگنی۔ وہ دے نال دوستی چھڑ دے، قرآن کہتا جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر جس سے قرآن منع کرے کہ شراب حرام ہے، زناکار کی دوستی بہتر نہیں، غریبی دے نال یاری نہ لا، کہ یہ قرآن تے قرآن آلے دا تو بندہ ہے، پھر شرابی دے نال تے کار پیدا سونا لگنا۔ 40 دن اس نک دا چلا لانا ہے، تین پتہ لگ گیا بھی ہے کہتے جی پخانا ہے، کتے دا پخانا ہے، بلی نے پیشاب کیتے ہے، جس دن تیرے اندر کلمہ نور دے گا نا، کلمے نال میں لاتی دو تین کلمے
سبابن ہوتی ہے جنہوں مرشد سینے نہ ڈالے جنہیں اندروں گندگی نجاست پلیتی حسد بغض ریاکاری مکاری عیاری دھوکہ فریب نکل جائے اور سدا سواد گر جائے فرماتے ہیں اس ناک میں چالی جا رہے میں مکہ شریف بیٹھیا تھا ترکی کے لوگ آئے اے انما عرب پڑھ گیا پرانے عرب مستعدے ترکی کے لوگ آئے ایک ایک اگے سی قبلہ 5 سال پیچھے سن انہیں آ کے نا میں کھولا ہی کر کے بیٹھے ہاں انہیں آ کے نا ایک جڑا پلر ہے نا پلر ہی آ کے بیٹھے تھام جائے جڑا ہمیں نہ رہ جاتا ہے اس پلر کو آ کے نا انہیں آئی کہا کہ چکا ماریا پھر جمعہ نہیں اسی پاکستانی جمعے ہیں اسی بوسہ لینے ہیں اس ترکی والے نا آئی کہا کہ سو گیا ہے میرے نال ایک بندہ بیٹھیا سی تو میں نے کہا شاہ صاحب تسی اتنے کیوں بہندے ہو میں کہا اے انہیں آنی دا گھر ہے تے میں تاں اتنے بہنا اتھو حضور میں راج تے گئے سن تے میں کسی بندے نے دسیا کہ خانے کعبے وچ بہنا تے پھر اس تھان دے لو اے او تھان جتھوں حضور میں راج تے تشریف لے تے میں کہا ہمیشہ کوشش کرنا اس جگہ تے بواں تے کہندا ہے دیکھ رہے ہو کہ ایک ہی کالر میں کہا میں نہیں سمجھ آئی وہ سا کیا ہے کہ ترکی والے لوگ نے نا یہ اس پلر نو آ کے سونگ دے کیونکہ اتو حضور گئے اتو حضور دے نور کی خوشبو آ غصہ لینا اور سونگنا اور تو دوستو 40 دن کا ایک منشور ذہن میں رکھو 40 دن تو بعد اگر اس منشور تے کامیاب ہو گئے ہو تو اس 40ویں رات 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرو تو پھر اگلا مشن لے لو پھر اگلا مشن لے لو کنا نو گل سناؤ کہ جدو بھی تمہیں گل سنانی ہے یار نہیں سنانی زبان نال گل کرو جدو بھی گل کرنی ہے سونے نہیں کرنی ہے باقی نہیں کرنی ہاتھاں نال گل کرو سلام دے نال لینا ہے جنہاں نال سلام کریے دل نو سکون آوے جی قدماں نو آکھو 40 دن ادھر ہی ٹر کے جانا جتھے جان دا آکے جدو سارے ادان یار دے بوئے دا سیر کرا لو گے پھر رہ جائے گا دل پھر دل نو پوچھنے کی لوڑ نہیں تو آواز آئے گی تو باہر والے آپ صاف کر لیں تیرے اندر والا میں صاف کر دوں بس میں آخری بات کرنے لگا ٹائم تھوڑا آج سمجھ آئیے موسم بدل گیا ہے تو شام چھتی ہو جانی کرنی ہے یعنی سب 6:45 بجے مغرب ہو جانی ہے تو کوشش کرنی ہے تساں بھی مہمانہ جڑے تشریف لے ہو کہ ٹائم نہ لاؤ کہ اسی 3:30 4 بجے تو پہلے فارغ ہو جائیے نات خانہ میں گانا چلو تھوڑا تھوڑا پیار اللہ نے دھیان دیا کرو کہ اگلی باری لنگر نات خانہ نے دینا ہے اللہ کرے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ میرے بزرگ بیٹھے میرے دوست کھڑے ہیں میرے ساتھی تھی بیٹھے ہو میں صرف چند لفظوں میں گل ختم کرنے لگا ایک لنگر ہے غوث پاک کا جڑا کھانا لے گیا لنگر کھا لیا جڑے پہ ہونا ہے انہیں کھانا ہے لیکن اے جڑا میں لنگر دینا ہے نا اے تیرے قبر میں بھی کام آئے گا عشر بھی دنیا سے بھی کام آئے گا قرآن کی تربیت کے مطابق قرآن کی اثر کے مطابق قرآن کے 2 منشور نکلے جنہیں ولیاں دوستاں خطبہ مطالعہ کہ علماء کرام نے 2 قرآن کے منشور کھڑے 2 نظریے کھڑے ایک نظریہ کیے کہ صبر کرنا لے دنال اللہ دوجا نظریہ کیے جڑا نعمت کھاندا ہے تے نعمت تو بعد شکر ادا کرتا ہے اللہ اور ادا کرتا قرآن سے نظریے 2 مومن واسطے پہلا نظریہ دکھ آوے تے صبر کرے تے خوشی آوے تے شکر کرے جدو دکھ تے صبر کرے گا تے اللہ پہ آنا میں تیرے نال تے جدو نعمت تے شکر ادا کرے گا تے اللہ پہ آنا میں تینوں اور ادا کروں یعنی اللہ پہ آنا جدو تو دکھی ہیں ازمائش وچ ہیں امتحان وچ ہیں لٹی گئے ہیں پریشان ہیں بیماری وچ ہیں ہم سایہ تنگ کر رہے ہیں بہنا برام جو رولا بن گیا
بیوی پریشان کر رہی ہے، اولاد پریشان کر رہی ہے، رزق کی کمی آ گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دکان پہ گاہک نہیں آیا، یہ وقت آزمائش ہے، اللہ کہتا ہے صبر کر۔ جیڑا صبر کرے وہ نال کون ہے؟ جیڑا صبر کرے، بیوی اگر مارے تے بیوی دی ڈانڈ تو صبر کرے، وہ صبر ہو رہے۔ آپ بیوی اگر ضرورت نہیں نہ آکے جایا نکل بیٹا تو جڑا وہ صبر نہیں، حقیقتاً صبر کرے، جنہوں صبر آکھیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں جدے نال اللہ جڑا صبر کرے تے جڑا نعمت کھاوے، میری روٹی نعمت نہیں ہے، فجر دی نماز ادا کرنا بھی نعمت ہے، زور و اثر و مغرب و عشاء دا سجدہ ریزی کرنا بھی نعمت ہے، دھی دا رشتہ ہو جانا بھی دا فضل ہے، نو دا کار ہونا بھی دی کرم نوازی ہے، پوتے دا دوتے دا پیدا ہونا بھی خدا دی مہربانی ہے۔ راج کے رات کی روٹی کھانا، راج کے سونا، سویرے اٹھ کے خودیاں نعمتاں کھا کے شکر ادا کرنا، یہ سب کرم نوازی ہے۔ فرمایا جدو نعمتاں ہر شکل ہر ذہن نعمت لوے گا تے شکر ادا کرے گا، اللہ کہتا ہے جیڑا شکر ادا کرے انہوں میں اللہ اور دیا گا۔ میرا باپ تہاڈا باپ لاکھ روپیہ دین تو بعد نہ جا بازار جا سودا صرف لے گیا، پیسے دا فکر نہ کری میں تیرے نال ہاں۔ ابا پہ آخر ہے یا سودا صرف لیا، چیزاں لیا، گڈی خرید لیا، تو پیسے کی فکر نہیں کرنی، میں تیرے نال ہاں۔ جہدے نال ابا ہوئے وہ مارکیٹ جو چیز خریدنے لگیا خوف نہیں کھاندا، تے جہدے نال اللہ ہوئے شکر ادا کر، میں اللہ تینوں اور ادا۔ اللہ پیادا ہے تو انہاں مصیبتاں آزمائشاں دے وچ گر گیا ہے، صبر کر، واہ ویلا نہ کر، شور نہ کر، شرابہ نہ کر، گلا نہ کر، لوکاں نوں نہ دس، اندروں اندر میری ذات نال منسلک رہو تے صبر کرنا دے نال اللہ تے جدے نال اللہ ہوئے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ ادھر شکر کرنے والے نال اللہ کہنا میں اور دیاں گا، صبر کرنے والے نال، شکر کرنے والے اور دیاں گا، صبر کرنے والے نال۔ قرآن دے دو نظریے، صبر شکر دے کے بھی رہے تے صبر دے کے بھی رہے، تے صبر دے لفظ بھی تین تے شکر دے لفظ بھی تین۔ کدی وقت ملیا تے سوال پہ رے شیر کاورے دے تے انشاءاللہ تعالی گفتگو کرا گا، کوشش کرا گا مرشد نگاہ کرے۔ بس ہن میں بات آخر کرنے لگا، ذرا غور کرو۔ یہ نظریہ عام ہے، ہر کتاب سے لکھے ہے، ہر مفسر لکھ رہا ہے، ہر محقق کے دے تحقیق کر رہا ہے، ہر صاحب نظر ظاہری زبان کم کر رہی ہے، ظاہریات کم کر رہی ہے، عقل شور کم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مصیبت۔ ہوں میرے مرشد کے دور تو ایک نے فرمایا غور کر، ایک ہوتی ہے مصیبت، ایک ہوتی ہے آزمائش، امتحان۔ مصیبت تے امتحان و آزمائش تے میں مصیبت فرما دیں، مصیبت کی اجتماعی ہوتی ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، مکان گر گیا، وہ اجتماعی ہے، لیکن جی آزمائش ہے وہ جزوی ہے کرنے واسطے۔ اس طوفان سے صبر کرنا اور رنگ ہے، لیکن اپنی جان سے پہ جائے تو وہ صبر کرنا اور رنگ ہے۔ طوفان سے بھی صبر کرے اللہ نال ہے، ذاتی تو صورت کدی انعام پڑھے نہ جا کے پڑھی ضرور دی تفسیر کسے بندے دی تفسیر پڑھی، کسے نبی دے منکر دی تفسیر نہ پڑھی، کسے عاشق بندہ دروازہ کھٹکاوی، کسے نبی دے درد سوالی دی تفسیر پڑھی، جنہیں بغیر وضو قرآن مات نہ
جنہیں بغیر وضو قرآن کی گل نہیں وہی تفسیر پڑھی وہ رنگ اور دوجے بچ اور سن انعام جو اللہ پہ آخر ہے جب میں تیرا زمانہ نا میں تیرا مال کھول دینا میں تیرے مال مار دینا میں تیروں ریزہ ریزہ کر دینا میں تیرے تروپے تروڑ دینا میں تیری نس نس کھیل اللہ پہ آخر گلا کرتا ہے گلا کریے تو کرتا ہے نا مولا علی علیہ السلام فرمایا جدو میرا دل کرے اللہ میرے نال گلا کرے میں قرآن کھول دینا فرمایا جدو میرا دل کرے میں اللہ نال گلا کرا میں نفل پڑھن لگا میں نیت کر دو رکعت نماز نفل کیڈا کرم ہے اللہ نال گلا کردیاں اللہ پہلا میرے قرآن کو کھولو ایک بندہ اللہ جی میرا ایک اور سوال ہے درویش آکر لگے یہ اس قرآن کو جواب نہ ملیا کہ کرنا کری کوئی جواب دینا نہیں تیرے کوئی نکال دے گا پہلے یہ سارے سوالوں نے جواب دیکھ کے سی ہوں میں اس کو جا رہا مصیبت اور آزمائش ہو صبر بس صبر کے بات کر لگا میرے کریم مرشد فرمانے نے ایک صبر ہوئے جڑا ظاہری جنہیں علماء نے بیان کیا ہے لیکن فقر والے اور گل کرتے ہیں فقر والے اور گل کرتے ہیں فقر والے اور گل کرتے ہیں صاحب نظرہ دی توجہ اور پاسے کان کھول گیا ہے میں ان کو دینے لگا لنگر غوث پاک کے دار جڑا سماتا نہیں نظر ہو لگا جڑا غور کریں مصیبت اور آزمائش اور دکھ دے ویلے اگر صبر کریں اللہ آدھا میں نالا تے فقیر آدھا دکھ تو بعد اگر شکر کریں سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی دکھ تو بعد اگر شکر کریں میں عرض کرتی دکھ تو بعد شکر کیے فرمان لگے دکھ تو بعد شکر ہے کہ تن غمگینی آئیے اولاد نہیں ہوئی کاروبار ٹھپ ہو گیا پتر بیمار ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر وہ جڑا دکھ آیا کہ تو روئے کہ روڈ دے بدلے تیری یار نال تار لگی اس تار دا شکر ادا کر صبر دکھ دے صبر کرنا ہر دا کمال ہے لیکن دکھ دے شکر کرنا صرف کربلا دا ٹپا ہے 71 تن دے دیتے ہر چیز زخمی ہو گئی ہے ہر چیز اجڑ گئی ہے لاشیں چکے ہر چیز اجڑتی رہتی ہے لیکن صبر کرتا گیا صبر کرتا گیا جدو تیرا دیا نہیں دلالا خیر ہو گیا نیدے بھی لگ گئے تلوار بھی لگ گئی ہیں لیکن جب تھلے گری ہے ایک سجدہ ادا وہ سجدہ شکر صبر تو بعد جڑا سجدہ ادا کرے میں نے مرشد فرما دیں ایویں سید الشہداء نہیں ایویں شہیداں دا سردار نہیں ایویں بادشاہ نہیں ایویں لاجپال نہیں ایویں قیامت تک گزرنا زندہ نہیں رہنا وجہ کی ہے وہ مصیبت تے صبر تے ہر کوئی کرتا ہے آزمائش تے امتحان تے صبر ہر کوئی کرتا ہے لیکن ہر چیز لٹا کے صبر تو بعد جڑا شکر ادا کرتا ہے وہ حسین ابن علی ہے آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے دن 10واں سی شام رات یاد جناب نوح دا بیڑا جناب موسیٰ جناب یونس کی مچھلی دے پیٹ کو نکلنا کل کائنات دا جلوہ آخر کار وہ سنورا نے جنہی 11ویں شروع کی سی ہے اس 11ویں دی ابتدا و انتہا کی ہے اس دی اصلیت کی ہے کہ 10 محرم نو امام حسین علیہ السلام اس روح زمین کو تشریف لے گئے جدو اثر تو بعد ٹھل گیا عبد القادر نے اپنے بیڑے لوگوں کٹھیاں کر کے قرآن پڑھ کے تے قرآن علیہ دی بارگاہ غلامی پیش کی تھی 11ویں دی اصل حقیقت حسین ابن علی دی محبت تے غوث پاک نے جا کے دسیا ہے سبحان اللہ اے 11ویں دا اصل مقصد حسین بن علی محبت دا اہل بیت دا پیار ہے زندگی کی یاد رکھی دکھ تو بعد صبر سارے کر لیتے ہیں لیکن اس دکھ تو بعد یعنی آنسو اتگن نفلانی توفیق ہوئے صدقہ خیرات کیتا جائے مسجد کی تعمیر کی مدد کی جائے کسے مہمان خانے سے پیسہ دیتا جائے کسے درس
کی جائے، قرآن رکھے جان کہ میری مصیبت ٹال جائے۔ فرماتے ہیں وہ جڑا وقت وچوں نہیں گزرتا ہے اس وقت پہ شکر ادا کرنا کہ اے کام آیا تے میری جیب کھل گئی، اے کام آیا تے میں مسلح نصیب ہو گیا، اے کام آیا تے میں تجت ویلے یاد کوئی تے رو رو کے عرضیاں کرنا پیا۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں سب تو بڑا دکھ دے بدلے تینوں چاہ کی آؤندا ہے، تینوں رب نال گلاں کرن دی جاچ ہے۔ رکھیا بندہ کدوں گل کرتا ہے؟ وسطا بندہ کدی رب نال گل کردا؟ وہ کو ٹائم ہے نہیں، وہ اپنی زندگی مگن ہے، لیکن جدو اجڑتا ہے غمگین ہوتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کڑی دکان تے 500 گاہک، آج کوئی بھی نہیں آیا تے ویلا بیٹھے ہے، دوجے دن بھی نہیں آیا، تیسرے دن بجلی کا بل آ گیا، فیساں آ گئی، لین دین والا آ گیا، پھر کیوں پکار رہا ہے؟ یا اللہ مدد کرنا، یا اللہ میری غلطی ہوئی ہے معاف کرنا، یا اللہ رحم کرنا، یا اللہ فضل کرنا، اگو میں یہ نہیں کرتا، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ مہربانی کر دے، میں تیرا بن جاواں، فضل کر، معاف کر، میں وہی غلطی کی تھی جیڑا وہ لمحہ اس فکر وچ اس عشق وچ تو انہاں آنسواں بہان وچ نکلدا ہے، اس تو بعد سوچے کہ شکر ادا کرے اس غم نے تیرے دل قریب، اس دکھ نے سکھ تک پہنچان واسطے تیری ذات دا سہارا، اس دکھ نے سکھ آن تک جڑا وچ دورانیاں گزریا وہ تیری یاد دے نال وابستہ کر دیتا ہے، تیری یاد جوگا ہو گیا۔ حسین بن علی نے سب کچھ قربان کیتا، وہ جڑا سجدہ ادا کیتا وہ شکر دا سجدہ، وہ سجدہ سلامت رہے گا، وہ سجدہ قائم رہے گا، اور جڑا جڑا اس سجدے نال قائم رہے گا، جڑا جڑا اس سجدے نال قائم رہے گا، جی میں حسین پہ وسطہ ہے سجدے والا وسطہ رہے گا۔ اللہ اللہ